سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرائض کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے فرائض کے اوپر عمل کیجیے۔ فرائض اور نوافل کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض سے بڑی محبت ہے۔ یہ جو فرائض ہیں حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد میں بھی کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق اللہ کے اندر بھی فرائض ہیں، اور جو حقوق اللہ کے اندر فرائض ہیں، آپ کو معلوم ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر 5 فرض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اقرار کرنا ہے توحید باری تعالیٰ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر زکوٰۃ دینی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں اور حج ادا کرنا ہے، اور پھر ایمانیات میں بھی کچھ فرائض ہیں اور بھی جو ہے وہ فرائض ہیں، پھر حقوق العباد کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں۔ اگر ہم ان فرائض کے اندر یہ دیکھنا چاہیں کہ سب سے محبوب عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ہے، تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نماز جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ عبادتوں میں نماز کا موازنہ نہ تو حج سے کیا جا سکتا ہے، نہ تو زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے، نہ روزوں سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عبادت سے راضی ہوتے ہیں وہ نماز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اور عبادتوں کو فرض کرنا تھا، طریقہ کار یہ رہا کہ باری تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا کہ آپ کی امت کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، آپ کی امت کے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، آپ کی امت کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک یہ پیغام کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلایا ہے، اور بلانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ زکوٰۃ زندگی میں بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں، کچھ مخصوص لوگ، بہت کم مقدار میں لوگ ادا کرتے ہیں، صاحب نصاب بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور سال میں ایک دفعہ آپ نے یہ عبادت سر انجام دینی ہوتی ہے۔ روزے بھی آپ نے سال میں ایک دفعہ سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر ادا کرنا فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت کے ساتھ اس قدر محبت ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت بندہ کرتا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت ہم پر دن اور رات میں 50 مرتبہ فرض کی ہے، اور یہ 50 مرتبہ پھر 5 کس طرح ہوئیں یہ سب کو پتا ہے، لیکن جب 5 ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، جب میں بات کر لیتا ہوں تو اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ 5 ہی پڑھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سال میں ایک مرتبہ نہیں ہے، یہ دن میں 50 مرتبہ ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت سے محبت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں
تو یہ پھر 25 سے 27 گنا تک پہنچتی ہے. ایک نماز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 25 سے 27 گنا تک لے جاتے ہیں. اور آپ یہ بتائیے کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروٹوکول رکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے طہارت کو لازم قرار دیا ہو. کوئی عبادت اس طرح کی نہیں ہے جس کے لیے طہارت لازمی ہو. روزہ بھی حالت جنابت میں رکھا جا سکتا ہے. وہ تو آپ کو غسل اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ بعد میں فجر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. طہارت شرط ہے نماز کے لیے. پھر یہ بتائیے کہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے باری تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ صدائے لگانی ہے. اور صدائے بھی کس طرح لگانی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. عقل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. غور و فکر کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان دی ہے الستو بربکم. ہم سب نے یہ وعدہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس وعدے کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے, ہم ہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. پھر صدا لگائی جاتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. شرم کیجئے, آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نے پیروی کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو مد نظر رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, جب ان سے یہ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے, کہا گھر میں وہ ہماری خدمت کیا کرتے تھے, لیکن ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب آذان ہو جاتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بن جایا کرتے تھے جیسے ہم میں اور ان میں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں, ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی قرار ہے ہی نہیں. تو یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر ببانگ دوہل یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ. یہ ننگے الفاظ ہیں. تعال کہنا, امشی کہنا, یہ عربی کے اندر نارمل لفظ ہیں, لیکن حیا کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور نماز کی طرف آ جایا جائے. پھر بھئی یہ بتایا جاتا ہے حی علی الفلاح, کہ فلاح صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے. پھر یہ صدا لگائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ یہ سارے کام اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, ان کو مد نظر رکھیے. پھر کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. پھر اس وعدے کی یاد دہانی کروائی جاتی. کیا کوئی اور عبادت ہے جس کے لیے یہ پروٹوکول ہو؟ کیا کوئی اور عبادت ہے جس کے لیے ورکعوا مع الراکعین کا پروٹوکول ہو؟ تو یہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 فرض کی, پھر اس کے بعد 5 بنائی لیکن رکھی 50 ہی. جب اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ نماز 25 سے 27 گنا تک پہنچتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ صحرا میں ہے, اکیلا ہے, چرواہا ہے یا کوئی اور کام کے سلسلے میں ہے, ارد گرد کوئی نہیں ہے. وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اذان کہتا ہے, کوئی نہیں ہے وہاں, پھر تکبیر کہتا ہے, پھر اکیلا ہی نماز پڑھتا ہے. باری تعالیٰ اس ادا سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اسے اس ایک نماز کا ثواب 50 گنا تک دیتے ہیں. وہ ایک نماز جو انفرادی طور پر وہ پڑھ رہا ہے, جس کی جماعت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں, اس قدر اس ادا سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ وہ شخص ایک نماز پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو 50 گنا تک جو ہے وہ کر دیتے ہیں. پھر یہی نماز اگر آپ مسجد اقصی میں جا کر پڑھتے ہیں تو 250 گنا تک پہنچتی ہے. پھر یہی نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے
تو یہ نماز جو ہے وہ 1000 گنا تک پہنچتی ہے۔ پھر یہی نماز جو ہے جب آپ مسجد الحرام میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ جب آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت سے کس قدر محبت ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت سے راضی ہوتے ہیں کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں مسجد الحرام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5,00,000 نمازوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نماز کے ساتھ محبت ہے۔ اور دیکھیے کہ ہر عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قرار دیا ہے، لیکن کسی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے برابر نہیں کہا۔ ہر عبادت کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز بنایا ہے، لیکن کسی بھی عبادت کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز کا نعم البدل کسی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ یہ کتاب اللہ بتاتی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت جو میں نے سامنے آپ کے پڑھی تھی شروع خطبے میں، اس نماز کو ایمان کہا گیا ہے، ایمان۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، یہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ابتدا میں آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے، ایمان قرار دیا ہے۔ غور کیجئے یہ ایمان کس طرح ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جی شیخ، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، وعمل بالجوارح۔ ایمان کہتے ہیں، اور آگے بھی ہے، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ ہاں جی، لیکن بہرحال ہم یہ 3 نقطے لے لیتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا، آپ کے فکر و نظر میں صرف باری تعالیٰ کی ذات ہو، عبادت کرتے ہوئے آپ کے فکر و نظر میں صرف باری تعالیٰ کی ذات ہو۔ باری تعالیٰ کی ذات، اس کو آہستہ کرو یار، باری تعالیٰ کی ذات سے مراد یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بند نہیں کرنے کو کہا تھا یار۔ السلام علیکم، نہیں چل رہا جی۔ تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فکر و نظر میں صرف باری تعالیٰ کی ذات ہو عبادت کرتے ہوئے۔ فکر و نظر میں باری تعالیٰ کی ذات سے مراد کیا ہے کہ نہ شرک اکبر ہو نہ شرک اصغر ہو۔ عبادت کرتے ہوئے نہ آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، نہ اس کے اندر ریاکاری ہو۔ یہ مطلب ہے تصدیق بالقلب۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں۔ یہ نیت کیا تصدیق بالقلب نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو زبان سے نیت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو نیت ارادہ قلب ہی ہوتا ہے نا جی۔ ہاں جی، تو یہ بعینہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، پہلا مرحلہ ایمان کا کیا ہے کہ دل سے تصدیق کی جائے، تو نیت کرتے ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد جس طرح بھائی نے کہا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان نہیں ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں،
کبھی سجدے میں گر جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا کام جو ہم کرتے ہیں، کیا یہ عمل بالجوارح کی بہترین مثال نہیں ہے؟ بلکہ عمل بالجوارح میں اس قدر ہم اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ ہماری نظریں بھی دائیں بائیں نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں بھی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہیں پر رہتی ہیں۔ زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ اور دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، حرکات و سکنات کے اندر بھی پابند ہوتے ہیں۔ اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ دراصل نماز اسی جو عہد ہم نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ جو ایمان کا اقرار کیا تھا ہم نے اس وقت، یہ نماز اس کی یاد دہانی ہے اور مکمل ایمان کی امپلیمنٹیشن ہے، جس کے اندر تصدیق بالقلب بھی آتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اقرار باللسان بھی آتا ہے، جس کے اندر عمل بالجوارح بھی آتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں نماز کو ایمان قرار دیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس نماز کو صدقہ قرار نہیں دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ ادا کرنے کے مختلف طریقے کار بتائے ہیں۔ پیسے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، دوسرے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے کار بتانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام اس بات پر کیا ہے کہ اگر صرف اور صرف ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو یہ تمام صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اس نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے، لیکن کیا صدقے کو نماز قرار دیا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، کہیں پر بھی نہیں دلیل ملے گی آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو عمرہ قرار دیا ہے۔ جو خوش نصیب جو ہے جائے مدینہ میں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہفتے والے دن جو ہے مسجد قباء جائے، قباء جانے کے بعد صرف اور صرف 2 رکعتیں ادا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمرہ ادا کریں آپ کو نماز کا ثواب مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن عمرہ ادا کر کے نماز کا ثواب نہیں مل سکتا، یہ کہیں پر دلیل نہیں ملتی ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ انسان اگر صبح کرے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، نکلنے کے بعد جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 عمرے اور 1 حج کا ثواب دیں گے، 1 عمرے اور 1 حج کا ثواب دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی کو شان دی ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سن رکھی کہ آپ جمعہ بھی ایک نماز ہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز جمعے کے لیے بلایا ہے تو یہ نہیں کہا جمعے کے لیے آؤ، کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آواز دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی نماز کی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نماز ادا کرنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد کے اندر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اسے 1 سال کی تہجد، یہ جو ہے رمضان میں
تہجد ادا کرنا، ہاں جی بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. شروع 10 دن رش، پھر درمیان میں جو ہے سکڑ جاتا ہے، پھر ابھی آباد ہو گیا ہے. یہ 1 مہینہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے، 1 مہینہ پڑھنا مشکل ہے. لیکن یہ نماز جو ہے اگر جمعے کی آپ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طرح ادا کرتے ہیں تو ایک ایک قدم پر 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کا نعم البدل جو ہے وہ نماز کو قرار دیا ہے، لیکن نماز کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو اس انداز میں جو وہ کہتے تھے کہ یا اے بلال میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیے اذان دیجیے. یعنی مومن کے لیے نماز سکون ہے، راحت کا سبب ہے. اور جب نماز وہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عجیب اس کی طبیعت ہو جاتی ہے. اور نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کی آئیڈینٹی قرار دیا ہے، آپ کی شناخت قرار دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنا مقام اسلام کے اندر جاننا تو آپ اپنی نمازوں کی طرف دیکھیے. اگر نماز کو چھوڑا جا رہا ہے، نماز کو ترک کیا جا رہا ہے، نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فیصلہ دیا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دراصل اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ساری جمع پونجی ایک تجارت میں لگا دی تھی اور وہ قافلہ لٹ گیا ہے، یعنی میرا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے الفاظ میں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی رکھو، میں تو پریشان ہو گیا تھا جب آپ نے بات کی، ہاں جی میں تو سمجھا آپ کی عصر کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی. عصر کی نماز ضائع ہونے کا نقصان اس قدر ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ. ایک عصر کی نماز ضائع ہو جانا اس قدر بڑا نقصان ہے جس طرح کسی شخص کا نہ کوئی بال بچہ رہا، پورا اہل و عیال جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور کوئی روپیہ پیسہ نہیں رہا. یہ ایک نماز کا جو ہے وہ نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملے کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے ملا اللہ قبورہم النار. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبریں آگ سے بھر دے، انہوں نے میری عصر کی نماز ضائع کر دی ہے. حش اللہ او ملا اللہ قبورہم بالنار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے بھر دے. شغلونی عن صلاۃ الوسطی. انہوں نے میری عصر کی نماز جو ضائع کر دی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس نماز کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر جو ہے یہ بڑا نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت اٹھا لی جائے گی.
اور سب سے آخر میں جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز اٹھا لی جائے گی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص نمازی نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کو یہ مسئلہ درپیش ہوا، صحابہ اکرام ساروں نے انکار کر دیا کہ تارکین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بھی اس کی مخالفت کرنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر نے مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بتایا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ لوگوں، زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے نماز کی طرح ہے۔ کیا کوئی شخص جب نماز چھوڑ دے گا اس کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ۔ یہ حضرت ابوبکر کا استدلال ہے، یہ حضرت ابوبکر کا استدلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرضی نمازوں کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کس قدر جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے 10 رکعتوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی دن رات میں 12 رکعتوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاشراق پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاوابین پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر 2 آذانوں کے درمیان میں، 2 آذانوں سے مراد جو ہے آذان اور تکبیر ہے، 2 آذانوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز رکھی ہے۔ کون سا موقع ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ کون سا موقع ہے؟ وضو کر لیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھی جا رہی ہے، اور اگر جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تحیۃ المسجد پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اگر آپ نے طواف کر لیا ہے تو تحیۃ الطواف کیا جا رہا ہے۔ سورج گرہن ہو جاتا ہے تو صلاۃ الخسوف پڑھی جا رہی ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے تو صلاۃ الخسوف پڑھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی خوشی ملتی ہے، یہ عید کے موقع پر کرنا کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی بعد میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ پہلے نماز پڑھی جائے گی پھر قربانی ادا کی جائے گی۔ یہ دونوں خوشی کے موقع ہیں۔ اس خوشی کے موقع کے اوپر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ نماز پڑھی جائے، اور پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے صبر کرنے کا کہ رب کے حضور میں نماز پڑھنی شروع کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں بہانے ڈھونڈا کرتے تھے نماز ادا کرنے، بہانے ڈھونڈا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے۔ سب سے اونچا مقام اگر آپ نے حاصل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سب سے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس اونچے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی نسخہ بتایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود چاہیے، مقام محمود حاصل کرنے کے لیے آپ کو دن میں تو جو نمازیں پڑھنی ہے آپ کو رات کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو رات کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سب سے اعلیٰ سب سے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس اونچے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تہجد ادا کرنی ہے آپ،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی تہجد ادا کیا کرتے تھے. سفر میں بھی تہجد ادا کیا کرتے تھے. یہ وتر جو ہے یہ تہجد کی نماز کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تہجد بھی کہا جاتا ہے اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے, اسے صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے, اسے وتر بھی کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا. سفر میں بھی نہیں چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ہی نمازوں کے مختلف نام ہیں, اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے. اس سے بہتر نماز کوئی نہیں ہے. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ مقام محمود حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنی پڑے گی. کیا یہ نسخہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ نہیں. یہ نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسی نماز کے لیے اٹھے ہوں گے, تہجد کے لیے. تو وہ صحابی ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ پر جو ہے وہ کان لگائے بیٹھا رہتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہو تو فوراً میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اس صحابی نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا وضو کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی طرف سے نہیں ہوا کرتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس شخص نے سوچنے کے بعد یہ بتایا, کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرافقتک فی الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت چاہیے جنت کے اندر. اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ وحشی تھے, بڑی برائیاں تھیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا قیمتی بنا دیا تھا, ان کی سوچ کو بھی بڑا قیمتی بنا دیا تھا. ہم میں سے کوئی مانگتا تو کیا مانگتا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس شخص کی سوچ دیکھیے, اس شخص کا مطالبہ دیکھیے, اس شخص کے سوال کے اوپر غور کیجئے, تفکر کیجئے, تدبر کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. یہ دنیا میں ہے, پوچھا جاتا ہے نا کہاں پہ رہتے ہو, DHA میں رہتا ہوں, فوراً پتہ لگ جاتا ہے اس بندے کا اسٹیٹس کیا ہے. ہاں جی, یہ جی گلشن اقبال میں رہتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. یہ جی نیو کراچی میں رہتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. یہ لطیف ٹاؤن میں رہتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پڑوس چاہیے جنت میں, سب سے اعلیٰ مقام چاہیے جنت میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال پر بڑے متعجب ہوئے, تو کہا صحابی اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا پڑے گا. کہا اعنی, میری مدد کرو, بکثرت السجود, کثرت کے ساتھ سجدے ادا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ میری رفاقت جنت کے اندر تمہیں دے دے گا. سب سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی نسخہ دیا گیا ہے, ہمیں بھی یہی نسخہ دیا گیا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے خدا نخواستہ تو کافر کہلائیں گے. اگر نماز کے اندر سستی ہوگی, کاہلی ہوگی تو منافق کہلائیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت سے اس قدر محبت ہے
کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سستی کاہلی بھی پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے وجود کے اوپر نحوست چھا جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے۔ یہ آئینہ ہے جس کے اندر ہم اپنی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ نماز ترک کر رہے ہیں تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے سستی اور کاہلی ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ نمازیں جو ہے انسان کو ویل کی طرف لے جائیں گی، اور ویل سب سے آخری جو ہے وہ ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ نماز نہ پڑھنا بھی جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنم میں کیوں پائے جاتے ہو، تو پہلا جواب آئے گا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس وقت، اس لیے جہنم میں۔ اگر سستی اور کاہلی ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے، اور اگر الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اگر جو ہے نماز کے اندر خشوع خضوع ہے، ہمیشگی ہے، اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس ادا کرنی ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں سب سے معتبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بنایا ہے۔ یہ رمضان ختم ہو جانا ہے، روزے ختم ہو جانے ہیں، لیکن نماز ہر روز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور بھی عبادتیں وقتی طور پر آتی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن نماز جو ہے اس کا ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو کہا گیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، اس کے اوپر عمل صرف اور صرف نماز پڑھنے سے ہو سکتا ہے، اور کسی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی۔ کیا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ باتیں نہیں کی جاتی کہ اس نے ابھی ظہر کی پڑھی ہے، ابھی اس نے عصر کی پڑھی ہے، ابھی اس نے جو ہے، اور خدا نخواستہ جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اماں ساری رات جو ہے وہ لڈو کھیلتی رہی ہیں، صبح فوت ہو گئی، نعوذ باللہ، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت تک عبادت کا تصور صرف اور صرف نماز کے ساتھ ہے اور کسی عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری آل اولاد کو بھی نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دعائیں تو نے قبول کرنی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس دعا کو ضرور بضرور جو ہے آپ قبول کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آل اولاد کو قیامت تک کے لیے نمازی بنا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔